بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ معلوماتی عبارت لے کر آئی ہوں، لیکن یاد ہے نا، کوئی بھی عبارت یا کہانی کی بلند خوانی کرنے سے پہلے ہم اس کے نئے الفاظ کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں ہمارے نئے الفاظ: حیوان، پرندے، مچھلیاں، اڑتے، تیرتے، کیڑے مکوڑے، پیٹ، رینگتے، سمندر، ویل مچھلی، آسمان، گائے، ملائی، بکریاں، بلندیوں، دودھ، بھیڑیں، شہد، پہنچاتا، بھاری، مزیدار، لباس، مکھیاں، بیمار، سامان، گوشت، پہنتے، میٹھا، گدھے، جگہ، اون، ٹھنڈ، لیسدار، گھوڑے، سواری، گرم، مکڑیاں، فائدہ، اونٹ اور مخلوق۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی معلوماتی عبارت کی طرف۔ جی، تو یہ ہمارا سرورق ہے اور اس کا نام ہے اللہ نے یہ سب بنایا۔ طرح طرح کے حیوان، پرندے، کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ ان سب میں کچھ اڑتے ہیں، کچھ تیرتے ہیں، کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 2 پیروں سے چلتے ہیں، کچھ 4 پیروں سے چلتے ہیں۔ اللہ نے ویل مچھلی بنائی۔ ویل مچھلی بڑی، بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد سے وہ سمندر میں تیرتی ہے۔ ویل مچھلی سے مجھے یاد آیا، آپ لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یاد ہے؟ جی، وہی جس میں ویل مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نگل لیا تھا اور پھر ان کو اللہ ہی کے حکم سے خشکی پہ اگل بھی دیا تھا۔ اچھا، تو کچھ بچوں کو یاد ہے اور کچھ کو نہیں یاد۔ چلیں انشاءاللہ ہم پھر کبھی حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی دہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پرندے بنائے۔ پرندے آسمان میں اونچا، بہت اونچا اڑتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑتے ہیں، بالکل جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ شاباش۔ اللہ نے گائے اور بکریاں بنائیں۔ ہمیں گایوں اور بکریوں سے ملائی والا دودھ ملتا ہے، کھانے کو مزیدار گوشت ملتا ہے۔ گائے سے مجھے یاد آیا، ہمارے قرآن شریف میں ایک سورہ ہے جس کا نام گائے پہ ہے۔ کس کس بچے کو نام یاد ہے اس سورہ کا؟ بالکل ٹھیک، سورہ بقرہ۔ اللہ نے بھیڑیں بنائیں۔ بھیڑوں سے اون ملتا ہے، اون سے گرم لباس بنتا ہے۔ سردی کے موسم میں ہم گرم لباس پہنتے ہیں اور ہم ٹھنڈ سے بچے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت سارے انبیاء جو ہیں ہمارے، وہ بھیڑوں کی رکھوالی کرتے تھے۔ اللہ نے مکڑیاں بنائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ مکڑی جو ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ایک جال بن رہی ہے۔ جال آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، مکڑی جب جال بناتی ہے تو کتنا نازک ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ وہ باریک ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے مکڑی کو یہ کام سکھایا ہے اور وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے یہ کام کرتی ہے۔ اللہ کی مدد سے مکڑیاں جال بناتی ہیں۔ آپ لوگوں کو وہ قصہ تو بالکل یاد ہوگا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے
اور کفار سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے، تو اس غار کے منہ پہ ایک مکڑی نے آ کے اللہ کے حکم سے وہاں پہ جال بنا دیا تھا تاکہ کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکیں۔ اللہ نے شہد کی مکھیاں بنائیں، ان مکھیوں سے لیزدار میٹھا شہد ملتا ہے۔ شہد فائدہ پہنچاتا ہے، خاص کر جب ہم بیمار پڑتے ہیں، اور قرآن شریف میں بھی شہد کی افادیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ نے گدھے، گھوڑے اور اونٹ بنائے، یہ بھاری سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم ان پر سواری بھی کرتے ہیں۔ اور یاد ہے نا آپ کو کہ ہمیں ان جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک، ہمیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان پہ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادنا ہوتا ہے، اور ان کو تنگ تو بالکل بھی نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، انہوں نے ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے سب حیوان، پرندے، کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں بنائیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جی، تو اب یہ تو تھی آپ کی عبارتی معلوماتی عبارت، اور اب چلتے ہیں چند سرگرمیوں کی طرف۔ سرگرمی نمبر 1، سوالات۔ سوال نمبر 1، اس دنیا کا خالق کون ہے؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو میں نے جواب لکھنا سکھایا تھا، کس طرح سے کہ سوال نمبر 1 کی جگہ لکھ دیں گے جواب کا جیم، اور پھر ہم یہی جملہ دوبارہ لکھیں گے، اس دنیا کا خالق، اور کون جو ہمارے یہاں سوالیہ لفظ ہے اسی جگہ ہم لکھ دیں گے کون ہے اس دنیا کا خالق؟ جی، اللہ۔ تو ہمارا جملہ ہو جائے گا، اس دنیا کا خالق اللہ ہے، اور اس سوالیہ نشان کی جگہ ہم لگا دیں گے ختمہ، جیسے کہ یہ نشان ہے ختمہ کا، ایسا ہی ہم سوالیہ نشان ہٹا کے ختمہ کا نشان لگا دیں گے۔ ٹھیک۔ سوال نمبر 2، اللہ کی مخلوقات میں سے چند کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 3، اس کہانی میں سے اپنے 3 پسندیدہ جانوروں کی تصاویر بنائیے۔ سرگرمی نمبر 2، جانوروں کو ان کی حرکات سے ملائیے۔ ہمارے پاس چند جانوروں کے نام ہیں، جیسے کہ مچھلی، گائے، سانپ اور کوا، اور کچھ حرکات کے نام بھی ہیں، جیسے کہ رینگنا، اڑنا، تیرنا اور چلنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی کی حرکت کیا ہوتی ہے۔ کیا مچھلی رینگتی ہے یا اڑتی ہے؟ نہیں۔ مچھلی تیرتی ہے یا چلتی ہے؟ جی بالکل، تیرتی ہے، تو ہم مچھلی کو کس سے ملا دیں گے؟ تیرنا۔ اسی طرح سے باقی کے جانوروں کی حرکات جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دوبارہ سے اپنی معلوماتی عبارت کی بلند خوانی کرنی ہوگی۔ اب ہے ہماری سرگرمی نمبر 3، جملہ پڑھ کر درست جواب چنیے۔ الف، ویل مچھلی، اور اس کے 3 جوابوں میں سے آپ کو ایک درست جواب چننا ہے۔ نمبر 1، دریا میں تیرتی ہے۔ نمبر 2، جھیل میں تیرتی ہے۔ نمبر 3، سمندر میں تیرتی ہے۔ بے، ہمیں دودھ اور ملائی ملتی ہے۔ مجھے پتا ہے اس کا، تو آپ فوراً بتا دیں گے۔ نمبر 1، گائے اور بکری سے۔ نمبر 2، مکڑی سے۔ نمبر 3، گھوڑے سے۔ شاباش۔ جیم، شہد سے ہمیں نمبر 1 فائدہ ہوتا ہے، نمبر 2 نقصان ہوتا ہے، نمبر 3 کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاباش، آپ سب لوگوں نے
بہت اچھے سے اپنی سرگرمیاں مکمل کری ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اچھا رکھے اور ہر نعمت سے نوازے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.